اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب قدر کی ایک رات میں ایسی عبادت کریں جس سے آپ کی تقدیر بدل جائے، رزق میں برکت ہو، گناہ معاف ہوں اور دل کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے، اچھی جگہ رشتہ ہو، کاروبار عروج پر آ جائے، تو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو شب قدر کے 3 ایسے مجرب اور طاقتور وظائف بتانے والا ہوں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور جنہیں اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری ہے۔ غفلت سے 2 طاق راتیں ہم نے ضائع کر دی ہیں، اب تیسری طاق رات 25 رمضان المبارک کی رات ہے۔ آپ نے اس رات میں بھی اس عمل کو کرنا ہے، 27 رمضان کو بھی اس عمل کو کرنا ہے اور 29 رمضان کو بھی اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن ایک اہم بات آپ یاد رکھیں، بہت سے لوگ شب قدر میں پوری رات عبادت تو کرتے ہیں مگر صحیح اذکار اور صحیح طریقہ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے وہ اس عظیم رات کی اصل برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 3 ایسے وظائف بتاؤں گا۔ پہلا وظیفہ گناہوں کی معافی اور تقدیر کی تبدیلی کے لیے ہے، دوسرا وظیفہ رزق، خوشحالی اور مشکلات کے حل کے لیے ہے، تیسرا وظیفہ ہر بڑی حاجت پوری ہونے کے لیے ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، اگر آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے، آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ وہ حاجت اٹھنے سے پہلے آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اچھے رشتے چاہیے، اولاد چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، قرضوں سے نجات چاہیے، تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ تیسرا وظیفہ جو وہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن اگر اسے آپ شب قدر میں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی تقدیر میں حیران کن تبدیلی فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی اہم وظیفہ آپ سے رہ نہ جائے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اس شب قدر میں آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے تو آپ ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں آمین لکھ دیں، کیونکہ شب قدر کی رات خاص دعا کی جائے گی اور آپ کی آمین بھی اس میں شامل کر دی جائے گی، کیونکہ جب بندہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر دعا کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو زیادہ اور بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں شب قدر کے پہلے اور نہایت اہم وظیفے کی طرف۔ یہ وہ دعا ہے جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ اب اس وظیفے کا طریقہ بہت توجہ سے سن لیں۔ شب قدر کی رات عشاء اور تراویح کے بعد کسی بھی وقت صبح تہجد تک آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں۔ نماز کے بعد سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور اپنی تقدیر میں بھلائی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ دعا کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر کوئی شخص اسے 300 مرتبہ یا 500 مرتبہ پڑھ لے تو یہ اور بھی زیادہ افضل ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں اخلاص کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ خاص شب قدر کی لیلۃ القدر کی 25ویں رمضان المبارک کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، اور خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو شب قدر کو پا لیتے ہیں۔ تو 25 رمضان بھی طاق رات ہے، آگے 27 رمضان بھی آئے گی، تب بھی آپ نے اسی وظیفے کو کرنا ہے، 29 رمضان کو بھی ایسے ہی آپ نے ان وظیفوں کو کرنا ہے۔ لیکن ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی، کیونکہ آگے میں آپ کو رزق میں حیران کن برکت کا وہ وظیفہ بتانے والا ہوں جسے اگر شب قدر میں پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، ایسے دروازے کھولیں گے جو پہلے کبھی نہیں کھلے۔ اور یہ وظیفہ اللہ کے ایک خاص نام اور استغفار کے ساتھ ہے جس کی تاثیر بہت بڑی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شب قدر کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب تیار ہو جائیں، کیونکہ اگلا وظیفہ وہ ہے جس سے رزق، کاروبار اور گھریلو حالات میں بہتری آئے گی۔ تو آئیے شب قدر کے دوسرے طاقتور وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی، کاروبار کی مشکلات، گھریلو پریشانیوں یا قرض کی فکر میں مبتلا ہیں۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ محنت بہت کرتے ہیں مگر رزق میں برکت نہیں ہوتی، پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، یا اچانک خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی برکت سے بڑھتا ہے، اور شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے سال بھر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر اس رات اللہ کو راضی کر لیا جائے تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ استغفار اور اللہ کے ایک بابرکت نام کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے والوں کو اللہ رزق اور آسانی عطا فرماتا ہے۔
اب اس وظیفے کا طریقہ بہت توجہ سے سن لیں، کوئی بات مس نہ ہو جائے۔ شب قدر کی رات جب آپ کچھ وقت عبادت کر چکے ہوں تو کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں تیرے حضور استغفار کرتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس استغفار کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے 300 مرتبہ پڑھ لے تو اس کی تاثیر اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ جب کوئی بھی وظیفہ شروع کریں تو اس سے پہلے بھی آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد بھی آپ 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں۔ استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو رزق کے لیے بہت ہی اچھی تاثیر رکھتا ہے۔ اسے 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاق، یا رزاق، ٹھہر ٹھہر کر دل کی گہرائیوں سے، اور یہ یقین کے ساتھ کہ جیسے جیسے میں اللہ کے اس بابرکت نام کو پڑھ رہا ہوں میرے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، میرا مقدر بدل رہا ہے، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے رزق، کاروبار، ملازمت اور گھریلو حالات کے لیے دعا کرنی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ استغفار اور یا رزاق کو شب قدر میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے ایسے راستے کھول دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یاد رکھنی ہے، وظیفہ پڑھتے وقت دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے تو ابھی کمنٹ میں لکھیں یا اللہ، یا رزاق، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو اب میں آپ کو شب قدر کا تیسرا اور سب سے خاص وظیفہ بتانے والا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ پڑھ لے تو اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بہت سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ شب قدر میں اگر انسان قرآن کی ایک خاص صورت کو مخصوص طریقے سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان فرما دیتے ہیں۔ اس وظیفے کا طریقہ کار بہت آسان ہے اور بہت خاص طریقہ کار ہے۔ اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے تینوں وظائف اکٹھے کرنے ہیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، پوری نہیں ہو سکتی، اس کو آج آپ ذہن میں رکھ لیں اور اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ آپ وظیفہ کر کے ابھی اٹھیں گے تو آپ کی حاجت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے 27 رمضان کو بھی اس عمل کو کرنا ہے، 29 رمضان کو بھی اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ بہت ہی خاص طریقہ ہے، تو اکثر لوگ اس طریقے کو نہیں جانتے جس کی وجہ سے انہیں مکمل فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مکمل طریقے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنی، اپنی ہر جائز حاجت آپ مانگ سکتے ہیں۔ یقین کریں اگر یہ وظیفہ شب قدر میں پڑھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو خاص طور پر ہر دل کی ہر جائز حاجت، مشکلات کے حل کے لیے، تقدیر میں آسانی کے لیے۔ یہ اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ شب قدر کی رات میں اگر بندہ قرآن پاک کی ایک خاص صورت اخلاص کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، پھر اس کی جو بھی حاجت ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور وہ صورت مبارکہ ہے سورۃ القدر۔ یہ وہ عظیم صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود شب قدر کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور آپ نے سورہ قدر کا نام سن کر باغ نہیں جانا۔ اس کا مکمل طریقہ بھی آپ سمجھ لیں، اس کو پڑھنے کا خاص طریقہ ہے۔ اور یہ وہ عظیم صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود شب قدر کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے اس رات میں پڑھی جانے والی دعا اور وظیفہ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اب اس وظیفے کا طریقہ کار آپ غور سے سن لیں۔ شب قدر کی رات عشاء اور تراویح کے بعد جب آپ کو کچھ وقت میسر ہو جائے، صبح فجر سے پہلے 2 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھ لینی ہے۔ نماز کے بعد سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور دل میں اپنی حاجت کا تصور کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ قدر کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں، وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ مسبب الاسباب میرے اللہ کی ذات ہے۔ جب 41 مرتبہ سورہ قدر مکمل ہو جائے تو اللہ کے حضور دل سے دعا کریں، اپنی حاجت، اپنی پریشانی، اپنے مسائل سب اللہ کے سامنے بیان کر دیں۔ آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جو شخص شب قدر میں اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جائز حاجات پوری فرما دیتے ہیں اور اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں وظیفے کی اصل طاقت اخلاص، یقین اور سچی توبہ میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ استغفار، تلاوت قرآن اور دعا کریں، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں بیٹھ کر ایک تسبیح درود ابراہیمی کی اخلاص کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ کرنی ہے، ڈوب کر کرنی ہے، دل کی گہرائی سے کرنی ہے، تاکہ آپ کی دعائیں اٹک نہ جائیں۔
आपकी दुआएं सीधी अर्श तक पहुंच जाएं, क्योंकि दुरूद शरीफ के साथ मांगी जाने वाली दुआएं सीधी अर्श तक जाती हैं। उनकी कबूलियत में कोई रुकावट नहीं रहती। दुआओं की कबूलियत का जरिया दुरूद शरीफ है, तो आपने एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ लेनी है। या अल्लाह, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे, हमें बार बार शब कदर नसीब फरमा और हमें अपनी रहमतों से माला माल फरमा दें।